ایک خاص فرقہ ہے جو مسلمانوں کی وحدانیت کے عقیدے سے متاثر ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ہندو جو لاکھوں کروڑوں دیوتاؤں کو خدا مانتے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے، لیکن وہ خود تثلیث کے شکار ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ایک جبرائیل امین اور ایک مادہ. حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت موجود تھا جب کوئی چیز اس کے سوا نہیں تھی. جبرائیل امین اور مادہ یہ تو بعد میں آئے، مادے کو اللہ نے پیدا کیا اور جبرائیل امین کو بھی بہت بعد میں اللہ نے پیدا کیا. شروع میں اللہ اس وقت بھی تھا جب اس کے اور اس کی صفات کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خالق بھی میں، مالک بھی میں، تصرف کرنے والا میں، تو پھر معبود بھی میں. اللہ انما هو الہ واحد. ترجمہ وقال اللہ، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ تم دو معبود. حالانکہ الہین کا معنی دو معبود ہے، اثنین بھی دو کو کہتے ہیں اور تاکید کے لیے دو معبود مت بناؤ. انما ہوا سوائے اس کے نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس تم مجھ سے ڈرو. یہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی یا لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیا ہم پوجا نہیں کریں گے ناراض ہو کے ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہمارا کام نہیں بنے گا، ہماری حاجات پوری نہیں ہوگی، ضروریات پوری نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. میرے سوا ساری چیزیں مخلوق ہے، اور ظاہر مخلوق اور مملوک جیسے مالک کے برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح وہ خدا بھی نہیں ہو سکتے، معبود بھی نہیں ہو سکتے، عبادت کے لائق بھی نہیں ہو سکتے. عبادت کسی شکل میں ہو، سجدے کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، نظر و نیاز کی شکل میں ہو. وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیز غیر اللہ کے نامزد کر دیا جائے، فلانے کے نام، فلانے کے نام، اگرچہ جانور ہو اور ذبح کے بعد اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ دیا جائے، لیکن نامزد کر دیا فلانے کے نام، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ حرام ہو گیا، وما اہل لغیر اللہ میں داخل ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ تعجب ہے اور میرا غضب ہے کہ مال میں دوں، صحت میں دوں، وجود میں نے عطا کیا اور دولت اور مال میں نے عطا کیا، میرے دیے ہوئے مال میں سے اب کیا کرتے ہیں؟ میری مخلوق میں میرا شریک بنا کے ان کے نام دیتے ہیں، ان کے نام. اے اللہ، انسان بھی عجیب ہے، جب ماننے پہ آ جائے گوبر کو بھی خدا بنا لیتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، تفسیر میں پڑھ رہا تھا، جو اعلی تناسل کو پوچھتے ہیں، استغفر اللہ، اس کو بلی کو پوچھتے ہیں، بلی کو پوچھتے ہیں، سانپ کو پوچھتے ہیں، اور جب نہ ماننے پہ آ جائے تو رب العالمین کا بھی کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. اللہ کے انبیاء کا بھی انکار کر دیتے ہیں. یہ چیزیں صرف آج رائج نہیں ہے، یہ قرآن کے وقت بھی، قرآن سے پہلے بھی رائج تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کی طرف، اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو، اسی کے سامنے چیختے اور چلاتے ہو. جب مریض کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور پیسے کی وجہ سے بڑے بڑے ہاسپٹلوں سے علاج کرا دیتے ہیں، پھر بتاتے بھی ہیں وہاں اتنے لاکھ خرچ کرایا، وہاں اتنے لاکھ، ادھر کروڑ لگا دیا، سب کو جب لاجواب ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے بھی لے جاؤ بھی. اب کیا ہے؟ لا علاج بیمار ہے، لا علاج مرض ہے، اس کا علاج نہیں. اس وقت بھی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اب تو ہی شفا دے سکتا ہے، اب تو ہی شفا دے سکتا ہے.
ہم نے تو ہمارے بس میں جو تھا وہ کر لیا. ہسپتالوں میں کے بھی چکر لگائے, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے کروڑوں روپے خرچ کیے, اور ہمیں جو کسی نے اور بھی کچھ بتایا کہ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ, وہاں بھی گئے, وہاں سے بھی مایوسی ہوئی. اب تیری ذات ہے, تو ہی صحیح کر سکتے ہیں, بیمار کو صحیح کر دے. سرانے کھڑے ہو کے چیختے چلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب میں شفا دیتا ہوں تو پھر مجھے بھول جاتے ہیں, اور پھر وہی شرکیہ باتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں. آگے اللہ فرما رہے میں ضرور تم سے اس کے بارے میں پوچھوں گا, سوال ہوگا. دیتا میں تھا, نعمتیں بھی, دولت بھی, صحت بھی, شفا میں دیتا تھا, اور پھر اس کے بعد پھر میرے ساتھ بھی اوروں کو شریک کراتے ہیں اس میں. اے اللہ, ثم اذا کشف الضر عنکم, پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے, اذا فریق منکم, تو اس وقت تم میں سے ایک گروہ بربہم یشرکون, اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. کیوں؟ ایسا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے, نتیجہ کیا ہو جائے, لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ وہ ناشکری کرے اس نعمت کی جو اللہ نے اس کو دی, صحت کی صورت میں, شفا کی صورت میں, دولت کی صورت میں, جوانی کی صورت میں, طاقت کی صورت میں. اس نعمت کی کیا کرے, ناشکری کرے. اللہ فرماتے ہیں فتمتعوا, بس تم چند روزہ فائدہ اٹھاؤ, دنیاوی چیزوں سے نفع اٹھاؤ, فائدہ اٹھاؤ, جی لو, مزے اڑا لو. فسوف تعلمون, عنقریب جان لو گے تو. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ, یہاں وہ غیر کے نام نیاز کی بات ہو رہی ہے. وَيَجْعَلُونَ, اور ٹھہراتے, لما, ان چیزوں کے لیے کہ جن کو لا یعلمون, یہ نہیں جانتے ہیں, ان کے بارے میں ان کی تحقیق نہیں, ان کے پاس کوئی سند نہیں, کوئی دلیل نہیں کہ آیا ان کے نام یہ جو ہم اپنے مال میں حصہ ٹھہراتے ہیں, آیا قرآن میں اس کی دلیل ہے, حدیث میں اس کی دلیل ہے. ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اجازت دی ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں رکھتے, کوئی تحقیق نہیں رکھتے, بغیر دلیل کے اور بغیر سند کے کیا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا بھی حصہ اس میں مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے ہوئے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے پاس جو جانور ہیں اور جو کھیتی ہے, اس کھیتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ اللہ کا, اور یہ کس کا, یہ بتوں کا. پھر جو اللہ کا نام کا ہے وہ اگر بتوں کے اس کے ساتھ مل جائے تو کوئی بات نہیں, وہ غنی ذات ہے. اور اگر بتوں کا اللہ کے حصے کے ساتھ کچھ مل جائے جو اللہ کے نام نکالا ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں, واپس کر دیتے ہیں. اے اللہ, تو کیا کرتے ہیں, بناتے نصیباً حصہ, مما رزقناہم, اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. تاللہ, اللہ کی قسم, اللہ اپنے نام کی قسم کھا رہے ہیں, اللہ کی قسم, لتسألن عما کنتم تفترون, ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان باتوں کے بارے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے